سپر پاورز کا یہ دعویٰ ہے، جو دنیاوی سپر پاور جو طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عوام الناس صرف ان طاقتوں کے محتاج ہیں جو دنیاوی سپر پاور طاقتیں ہیں. تو کیا یہ واقعی انسان جو ہے وہ پوری انسانیت جو ہے وہ دنیاوی سپر پاورز کی ہی مرہون منت ہے، یا اس سسٹم کا حصہ ہے جو سسٹم ہمیں یہ دنیاوی سپر پاور چلا رہی ہیں؟ تو اس میں آپ ہمیں ذرا یہ سمجھائیے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہم دنیاوی سپر پاورز کے محتاج ہیں؟ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے ہماری زندگی میں جو لوگ دعویٰ کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے، اور ان کے پاس بڑی بڑی آرمیز تھیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بڑا عروج تھا، اور ان کو یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید اب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا کنٹرول آ گیا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہم سوچتے تھے وہ غلط ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک ہماری زندگیوں کے لیے ایک سوچ، ایک فکر ہمیں دی ہوئی ہے. وہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، نہیں، فرمایا کہ اے لوگو، دنیا میں کوئی بھی ہو، اس کا کنٹرول، اس کے پاس بڑی سے بڑی آرمی ہو، وہ ٹیکنالوجی میں کہیں تک پہنچ جائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو یہ یاد رکھو کہ تم میرے محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ صرف غنی ہے اور تم فقیر ہو، میرے محتاج ہو. اگر کوئی غنی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا اسی آیت کے تحت، ساتھ ہی بالکل اگلی آیت میں فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کی جو پاور ہے، تم سپر پاور بن کے پھرتے ہو، فرمایا اللہ کی پاور یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ پہ نئے لوگ لے آئے. بالکل. موجودہ صورتحال میں کووڈ-19 میں یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ایک وائرس بھیجا ہے جو نظر عام آنکھ سے نہیں آتا. کیا بات ہے، بالکل صحیح اس فرما رہے ہیں. چیز نے آپ کا جو اقتصادی سسٹم ہے اس کو سارا خراب کر دیا. اس نے فلائٹس جو ہے وہ بند کروا دی ہیں. اس نے ایک دوسرے کو منہ دکھانا جو ہے وہ ہم منہ نہیں دکھا سکتے، منہ ہر نہیں کوئی دکھا ماسک سکتے. پہن کے پھر رہا ہے. بالکل اس نے بالکل ہمیں ایسے. بتایا کہ نہیں، کوئی ذات ہے جو سپر پاور سے بھی اوپر ایک پاور ہے، سبحان جو اللہ. سب کچھ یہ چلا رہی ہے، اور وہ چاہے تو ایک اس کی جو آرمی ہے، جس کو قرآن نے کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ پاک کی جو فوجی ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سبحان یہ اللہ. بھی اللہ کی ایک فوج ہے. یہ بالکل کووڈ-19 جو ہے، کرونا بالکل وائرس، درست. جو اس کی فوج، اللہ پاک کی فوجوں میں سے ایک فوج کا فرد ہے جس نے ساری دنیا کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا. لہٰذا یہ چیز سمجھ جانی چاہیے انسان کو کہ نہیں، کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کے پاس کنٹرول ہے. لہٰذا انسان اس دنیا میں رہ کے خدا نہ بنے، یہ سبق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک جب اس طرح کی مصیبت، اس طرح کی آزمائش دیتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا میں، تو اللہ پاک کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہمیں وہ مقصد سمجھنا چاہیے. بالکل وہ بالکل. مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، انسٹیبلائز ہو جاتے ہیں معاملات، فرمایا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ تمہاری اپنی حرکات جو ہوتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہوتا ہے. لیکن جو تم نے کیا ہوتا ہے اس سب کی سزا ہم تمہیں نہیں دیتے، تھوڑے سے کی دیتے ہیں، سارے کی نہیں دیتے. کیونکہ سارے کی دیتے اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہاری گرفت کرنے لگ جائے تمہارے ہر عمل پر، غلط عمل پر، تو دنیا میں تو کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے. لیکن فرمایا کہ ہم تمہارے کیے کی تھوڑی سی سزا دیتے ہیں، مزہ چکاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم دوبارہ خدا کی طرف پلٹ آؤ، سبحان اللہ. تاکہ تم دوبارہ سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ. تو درست. اللہ پاک بعض ہمارے جو اعمال ہیں ان کا مزہ چکاتا ہے، اور ہمیں یہ سوچ لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع اب کرنا چاہیے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی میں ہم بڑے عروج پر چلے گئے ہیں، کیا دنیا بات ہے ہمارے جی. کنٹرول میں ہے، کہ نہیں، دنیا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 7.8 بلین لوگ موجود ہیں، جی جی. جن میں سے 99 ملین لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے، اور 55 ملین ریکور بھی ہو گئے ہیں. صرف 2.1 ملین لوگ مرے ہیں اس سے. یعنی 7.8 میں سے، بلین میں سے جی جی جی. 2.1 ملین لوگ مرے ہیں. یہ بالکل اگر ریشو دیکھی جائے تو یہ بہت تھوڑی ہے. اس کے درست. ذریعے اللہ پاک تھوڑی سی سزا دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اب بھی واپس آ جاؤ، لعلہم یرجعون.
یہ ہم دیتے اس وجہ سے تمہیں آزمائش ہے، مصیبت ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور سبحان آخری اللہ۔ ایک بیان اس موضوع پہ میں کر دیتا ہوں، اللہ پاک جی نے جی جی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جس پہ تم چلتے ہو جس زمین پر، اسی میں تمہیں جانا ہے، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ تو انسان جب زمین پہ چل رہا ہو، وہ جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، وہ سمجھے کہ میرے پاس اب پاور آ گئی ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس زمین کے اندر ہی میں نے جانا ہے، میری سبحان یہی اللہ۔ حقیقت ہے۔ تو بالکل لہٰذا یہ سبق ہے ہمیں موجودہ صورتحال میں، کہ جو سپر پاور سے بھی اوپر ایک پاور ہے، اور وہی سب سے بڑی پاور ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کو خدا مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور اپنی محتاجی میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔